آج ہم ایک ایسے شاعر کے فکری سفر کا جائزہ لے رہے ہیں جس کی شاعری وقت کے ساتھ ساتھ صرف بدلی ہی نہیں بلکہ ایک بالکل نئی شکل اختیار کر گئی۔ جی ہم بات کر رہے ہیں علامہ اقبال کی۔ ہمارے پاس جو مواد ہے اس کی مدد سے ہم یہ سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ وہ کون سے واقعات تھے، کون سے تجربات تھے جنہوں نے اقبال کو سارے جہاں سے اچھا ہندوستان ہمارا کہنے والے شاعر سے مسلم ہے ہم، وطن ہے سارا جہاں ہمارا کہنے والے مفکر میں تبدیل کر دیا۔ بالکل، یہ صرف شاعری کا ارتقا نہیں، یہ ایک ذہن کے بدلنے کی کہانی ہے۔ بالکل، اور یہ کہانی کوئی سیدھی لکیر نہیں ہے، اس میں بڑے ڈرامائی موڑ ہیں۔ دیکھیں، اقبال کی شاعری کو سمجھنے کے لیے اسے 3 واضح حصوں میں تقسیم کرنا سب سے آسان ہے۔ اچھا، پہلا دور ان کے لاہور کے ابتدائی دنوں کا ہے، جب ان کی شاعری حب الوطنی اور فطرت کی خوبصورتی میں ڈوبی ہوئی تھی۔ پھر ایک فیصلہ کن موڑ آتا ہے، ان کا یورپ کا سفر، جو ان کے خیالات میں ایک زلزلہ سا برپا کر دیتا ہے۔ جی، اور آخر میں وہ دور ہے جس نے انہیں اصل میں اقبال بنایا، یعنی فلسفہ خودی کا دور۔ تو آئیے اس سفر کے پہلے پڑاؤ سے ہی شروع کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو پہلا دور جو تقریباً 1905 تک کا ہے، اس وقت کے اقبال کون ہیں؟ جب ہم ان کی نظمیں ہمالیہ یا پرندے کی فریاد پڑھتے ہیں تو ایک بہت ہی حساس، فطرت سے محبت کرنے والا، جی، اور اپنی دھرتی سے جڑا ہوا شاعر نظر آتا ہے۔ بالکل، لیکن سب سے مشہور مثال تو ترانہ ہندی ہے۔ اس نظم کا لہجہ، اس کا پیغام، وہ تو آج بھی لوگوں کے دلوں میں گونجتا ہے۔ اور اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ اس وقت کے ہندوستان کی ایک اجتماعی آواز بن کر ابھر رہے تھے۔ یہ وہ دور ہے جب وہ متحدہ ہندوستان کے شاعر ہیں۔ متحدہ ہندوستان کے جی، ان کے لیے ہندوستانی شناخت سب سے اہم ہے۔ وہ مذہبی تفریق سے اوپر اٹھ کر ایک مشترکہ ثقافتی اور جغرافیائی قومیت کی بات کر رہے ہیں۔ اس کی سب سے بڑی مثال ان کی نظم نیا شوالا ہے، جی جی، جس میں وہ کہتے ہیں کہ آؤ نفرت کے پرانے بتوں کو توڑ کر ایک نیا مندر بنائیں، جس کی بنیاد محبت پر ہو۔ اور اس نظم کا ایک مصرع تو جیسے ان کے اس پورے دور کی سوچ کا خلاصہ ہے۔ خاک وطن کا مجھ کو ہر ذرہ دیوتا ہے۔ بالکل، یہاں وطن پرستی صرف ایک سیاسی نعرہ نہیں ہے بلکہ ایک روحانی عقیدت کا درجہ اختیار کر گئی ہے۔ بالکل یہ بہت گہری وابستگی ہے، درست، یعنی ان کی شاعری کی جڑیں مکمل طور پر اسی زمین میں پیوست تھیں، بالکل، اور وہ اسی کے دکھ سکھ کے گیت گا رہے تھے۔ بالکل، وہ ایک ایسی قوم کا خواب دیکھ رہے تھے جو اپنی مشترکہ تاریخ اور سرزمین کی بنیاد پر متحد ہو۔ ان کی شاعری اس دور کے سیاسی اور سماجی ماحول کی عکاسی کرتی ہے، جہاں آزادی کی جدوجہد میں ایک متحدہ محاذ بنانے پر زور تھا۔ صحیح، وہ ایک ایسے ہندوستان کی تصویر پیش کر رہے تھے جو مذہبی تقسیم سے پاک ہو، لیکن جیسا کہ ہمارے مواد میں اشارہ ہے، یہ تصویر دھندلانے والی تھی، کیونکہ اقبال ایک ایسے سفر پر روانہ ہونے والے تھے جو ان کے دیوتا کی تعریف ہی بدل دے گا۔ اور یہاں سے کہانی واقعی ایک نیا موڑ لیتی ہے۔ 1905 میں اقبال اعلیٰ تعلیم کے لیے یورپ جاتے ہیں، اور یہ 3 سال یہ ان کی سوچ کو جڑ سے ہلا دیتے ہیں۔ جی جی، یہ بات بہت دلچسپ ہے کہ جس قوم پرستی کو وہ ہندوستان میں اتحاد کی علامت سمجھ رہے تھے، یورپ میں انہیں اسی نظریے کا ایک بالکل مختلف، بلکہ کہنا چاہیے کہ خوفناک چہرہ نظر آیا۔ ایسا کیا دیکھ لیا انہوں نے وہاں؟ یہ ایک زبردست نکتہ ہے۔ دیکھیں، یورپ میں اقبال نے پہلی جنگ عظیم کی دستک سنی۔ انہوں نے دیکھا کہ قوم پرستی جو زبان، نسل اور جغرافیے پر مبنی تھی، وہ ملکوں کو جوڑ نہیں رہی تھی بلکہ توڑ رہی تھی، بلکہ ایک دوسرے کا خون پینے پر اکسا رہی تھی۔ انہوں نے صنعتی انقلاب کے نتائج دیکھے، جہاں انسان کو روحانیت سے کاٹ کر صرف ایک معاشی پرزہ بنا دیا گیا تھا۔ وہاں کی چکا چوند کے پیچھے انہیں ایک روحانی خلا اور اخلاقی بحران نظر آیا۔ اچھا، اور یہی وہ جھٹکا تھا جس نے انہیں یہ سوچنے پر مجبور کیا کہ انسانیت کو جوڑنے والی طاقت جغرافیہ نہیں بلکہ کوئی اعلیٰ روحانی نظریہ ہی ہو سکتا ہے۔ یہ تو بہت بڑی فکری تبدیلی ہے، یعنی جس نظریے کو وہ ہندوستان کے لیے ایک حل سمجھ رہے تھے، وہی نظریہ یورپ میں ایک مسئلے کی جڑ نظر آیا۔ لیکن کیا یہ تبدیلی اتنی اچانک آئی یا ان کے ذہن میں اس کی کشمکش پہلے سے موجود تھی؟ یہ ایک بہترین سوال ہے۔ اصل میں یہ تبدیلی اچانک نہیں تھی، بلکہ ایک گہرے مشاہدے اور غور و فکر کا نتیجہ تھا۔ یورپ کے تجربے نے ان کے ذہن میں پہلے سے موجود شکوک و شبہات کو یقین میں بدل دیا۔ اچھا،
انہیں احساس ہوا کہ مغربی قوم پرستی کا ماڈل اسلامی دنیا کے لیے زہر قاتل ہے، کیونکہ یہ مسلمانوں کو ترک، عرب، ایرانی اور ہندوستانی کہہ کر تقسیم کر دے گا۔ جی، ان کی نظر میں مسلمانوں کی اصل طاقت ان کی مشترکہ روحانی شناخت تھی، یعنی امت یا ملت کا تصور جو جغرافیائی سرحدوں سے بالا تر ہے۔ تو پھر ترانہ ہندی کا جواب ترانہ ملی کی صورت میں آتا ہے۔ یہ تو سیدھا سیدھا اپنے پچھلے موقف کی نفی ہے۔ سارے جہاں سے اچھا ہندوستان ہمارا سے مسلم ہے ہم، وطن ہے سارا جہاں ہمارا تک کا سفر، یہ تو ایک انقلابی چھلانگ ہے۔ بالکل، اور یہ صرف ایک نعرے کی تبدیلی نہیں تھی، یہ ان کے پورے فکری نظام کی تبدیلی تھی۔ ترانہ ملی میں وہ کہتے ہیں چین و عرب ہمارا، ہندوستان ہمارا۔ جی، یہاں وہ ہندوستان کو رد نہیں کر رہے، بلکہ اسے ایک بڑے عالمی اسلامی بھائی چارے کا حصہ قرار دے رہے ہیں۔ ان کا محور مقامی سے عالمی ہو گیا ہے، یعنی وہ ایک ملک کے شاعر سے اب وہ پوری امت کے لیے فکر مند ہیں، اور یہی وہ بنیاد تھی جس پر ان کی شاعری کی سب سے عظیم عمارت کھڑی ہوئی۔ تو یورپ کے اس تجربے نے انہیں ایک بالکل نئے نظریے کے ساتھ ہندوستان واپس بھیجا۔ اب وہ صرف ایک ملک کے شاعر نہیں رہتے، بلکہ ان کے سامنے ایک عالمی امت کو تصور تھا۔ جی، اور یہاں سے ہم ان کے تیسرے اور آخری دور میں داخل ہوتے ہیں، جو 1908 سے لے کے ان کی وفات تک، یعنی 1938 تک پھیلا ہوا ہے۔ یہی وہ دور ہے جس میں شکوہ، جواب شکوہ اور ان کی شہرہ آفاق فارسی مثنویاں، اسرار خودی اور رموز بے خودی، جی، یہ سب تخلیق ہوئیں۔ یہ اقبال کا عروج ہے۔ بلا شبہ اب اقبال صرف ایک شاعر نہیں ہے، بلکہ ایک مفکر، ایک فلسفی اور ایک رہنما ہے۔ ان کی شاعری اب صرف جذبات کا اظہار نہیں، بلکہ ایک مکمل نظریہ حیات پیش کر رہی ہے۔ اور اس دور کا مرکزی فلسفہ ہے خودی۔ جی بالکل، وہ فرد اور ملت دونوں کو مخاطب کر کے کہہ رہے ہیں کہ اپنی اندرونی چھپی ہوئی طاقت کو پہچانو اور اسے بیدار کرو۔ مسلمانوں کے زوال کی وجہ باہر نہیں، بلکہ ان کے اندر ہے۔ خودی کا لفظ بہت استعمال ہوتا ہے، لیکن اکثر لوگ اس کا مطلب غرور یا تکبر سمجھتے ہیں۔ اس سیاق و سباق میں خودی سے اصل مراد کیا ہے؟ اس کا گہرا مطلب کیا ہے؟ دیکھیں، اقبال کے نزدیک خودی کا مطلب اپنی ذات کا عرفان ہے، اپنی حقیقی صلاحیتوں کو پہچاننا اور اپنی شخصیت کو اتنا مضبوط اور بلند کرنا ہے کہ انسان دنیا میں اپنا کردار مؤثر طریقے سے ادا کر سکے۔ یعنی خود شناسی۔ جی، یہ خود شناسی، خود اعتمادی اور خود انحصاری کا فلسفہ ہے۔ اقبال کا وہ مشہور شعر ہے جو اس پورے فلسفے کی روح ہے: خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے۔ واہ! یہاں تقدیر کا مطلب بے بسی نہیں، بلکہ یہ ہے کہ انسان اپنے عمل سے اپنی تقدیر خود بنا سکتا ہے۔ یعنی وہ فرد کو ایک بے بس مخلوق سے اپنی تقدیر خود بنانے والے ایک فعال کردار میں دیکھنا چاہتے ہیں۔ یہ تو ایک بہت ہی طاقتور اور امید دلانے والا پیغام ہے، خاص طور پر اس قوم کے لیے جو اس وقت غلامی اور مایوسی کا شکار تھا۔ بہت زیادہ۔ اقبال کا ماننا تھا کہ ملت کی تقدیر تبھی بدلے گی جب اس کا ہر فرد اپنی خودی کو پہچانے گا۔ جب ایک فرد اپنی ذات کو پہچان کر عمل کے میدان میں اترتا ہے تو وہ معاشرے میں ایک مثبت تبدیلی کا ذریعہ بنتا ہے۔ صحیح۔ اسی لیے انہوں نے اسرار خودی میں فرد کی انفرادی تعمیر پر زور دیا، اور پھر رموز بے خودی میں یہ بتایا کہ کس طرح ایک مضبوط خودی رکھنے والا فرد ملت کا ایک کارآمد اور لازمی حصہ بن سکتا ہے۔ یہ انفرادیت اور اجتماعیت کا ایک حسین امتزاج ہے۔ تو اگر ہم اس پورے سفر کا خلاصہ کریں تو یہ ایک حیرت انگیز ارتقاء ہے۔ ایک شاعر جو ہندوستان کی سرزمین سے محبت کے گیت گانے سے شروع کرتا ہے اور آخر کار وہ صرف مسلمانوں کے لیے نہیں بلکہ پوری انسانیت کے لیے ایک عظیم فلسفی کے طور پر سامنے آتا ہے، جس کا مرکزی پیغام خودی یعنی اپنی ذات کی پہچان اور اس کی تعمیر ہے۔ بالکل درست۔ یہ ایک مکمل فکری سفر ہے جس کا ہر مرحلہ پچھلے مرحلے کے تجربات پر تعمیر ہوا ہے۔ ان کا ابتدائی دور ان کی جڑوں کو ظاہر کرتا ہے، درمیانی دور ان کی فکری بغاوت کو، اور آخری دور ان کے فلسفے کے عروج کو۔ جی، اور ان کی شاعری صرف شاعری نہیں رہی۔ بالکل، وہ ایک ایسی فکر ہے جو وقت کے ساتھ ساتھ گہری اور پختہ ہوتی گئی۔ یہ کسی فرد کا نہیں بلکہ ایک پوری تہذیب کے شعور کا سفر لگتا ہے۔ یہ واقعی ایک شاندار ذہنی سفر ہے۔
ایک شاعر جو اپنے ارد گرد کے حالات سے نہ صرف متاثر ہوتا ہے بلکہ ان سے سیکھتا ہے، ان پر تنقید کرتا ہے اور اپنی سوچ کو ایک نئی طاقتور شکل دیتا ہے۔ کرتی ہے کہ ہمارے مواد سے یہ تو واضح ہے کہ اقبال کی فکر میں ایک ارتقا ہوا، ایک تبدیلی آئی، لیکن اس سے ایک دلچسپ سوال پیدا ہوتا ہے، کیا یہ ان کے ابتدائی نظریات کا مکمل رد تھا یا دراصل ان کی توسیع تھی؟ یہ ایک اچھا نکتہ ہے۔ کیا امت کے لیے ان کے عالمی پیغام میں خاک وطن سے محبت کے عناصر اب بھی کسی نہ کسی شکل میں موجود تھے، چاہے ایک بڑے تناظر میں ہی صحیح؟ ان کے کلام میں اس مقامی اور آفاقی تعلق کی نوعیت پر غور کرنا ایک دلچسپ نکتہ ہے جس پر شاید سوچنے کی ضرورت ہے۔ یعنی کیا ایک عالمی نظریہ اپنانے کے لیے اپنی جڑوں سے محبت کو مکمل طور پر ترک کرنا ضروری ہے؟ جی، یا وہ محبت ایک وسیع تر پہچان کا حصہ بن سکتی ہے؟ یہ ایک سوال ہے جو اقبال کا کلام ہمارے لیے چھوڑ جاتا ہے۔